بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت میں فسادات کی آگ راجستھان پہنچ گئی، گوشت کی دکانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہریانہ کے ضلع نوح میں شروع ہونے والی آگ راجستھان تک پہنچ گئی۔ واقعہ میں کئی لوگ مارے گئے، مسجد، گاڑیاں نظر آتش، موبائل اور انٹرنیٹ بند، کرفیو نافذ۔ ہندو مظاہروں کے اعلان کے بعد کشیدگی پیدا ہوئی۔ ریلی میں جھڑپوں کے بعد انتہا پسندوں نے اس کا الزام سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ انہیں 561 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عدالت میں اپنے اوپر نئے فرد جرم عائد کے جواب میں کہا کہ بدعنوان امریکی محکمہ انصاف سرکش جو بائیڈن کے کنٹرول میں ہے۔ ایک بار پھر غیر قانونی طور پر مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ ایسا کیس ہے جس سے عمران خان کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ جو قانون بن رہے ہیں ان کی لیڈرشپ پہلے ہی یہ سب کچھ کہیں بیٹھ کر طے کر چکی ہے۔ پاناما کیس اور توشہ خانہ کیس میں کئی باتیں ایک جیسی ہیں۔ اعتزاز احسن کی اس دلیل نے کہ فوج نے 9 مئی کے مظاہرین پر گولی کیوں نہیں چلائی بہت مایوس کن ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو کہیں سے ریلیف نہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ ہریانہ میں ایک چلتی ٹرین میں اور ملک میں کئی مقامات پر امن و سکون خراب ہو گیا ہے۔ یہ شرمناک اور قابل مذمت حالات پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ذات پات، مذہب اور نفرت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والی طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ان کا یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نوح میں جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ عمران خان اور اتحادی حکومت کی نااہلی، ناکامیوں نے اسلوب حکمرانی نے اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ سیاست کمزور اور ریاست مزید عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے۔ مردم شماری کے عمل کو آئین سے انحراف اور انتخابات کے التوا کے لیے ڈھال نہ بنایا جائے۔ انتخابات، اسمبلیوں کی مدت کی تکمیل اور تحلیل۔ سعودی عرب کی میزبانی میں جدہ میں یوکرین امن مذاکرات کے حوالے سے 30 ملکوں کا 2 روزہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں امن کے بارے میں مغرب کا اجلاس صرف دھوکہ دہی اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مغرب کا اجلاس یوکرین کے صدر کے نام نہاد امن فارمولے کی روح سے مغربی اتحادی ملکوں کے سربراہوں کی کوششوں سے تشکیل۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ہمارے اتحاد کی خبریں جھوٹ اور من گڑت ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ الیکشن میں عمران خان یا تحریک انصاف ہوگی ہی نہیں تو انتخابی اتحاد کیسا؟ پی ٹی آئی سے ہمارے اتحاد کی خبریں جھوٹ اور من گڑت ہیں۔ دوسری طرف دوستو، حکومت کا چلن بھی عجیب ہے، اتنا عجیب کہ ہر شخص کو الجھن اور کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا تیز رفتار ریل منصوبہ سعودی عرب تک پھیل جائے گا۔ 27 بلین ڈالر کی لاگت والے اس عظیم توسیع منصوبے کا مقصد دور دراز علاقوں کو تل ابیب سے یعنی اسرائیل سے جوڑنا اور اس کا دائرہ سعودی عرب تک پھیلانا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ اعلان امریکی عہدیداروں کے سعودی عرب کے حالیہ دوروں کے بعد سامنے آیا۔